السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ تو آپ لوگ گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات کا مطالعہ سن رہے ہیں اور یہ جاری ہے، یہ نیو ایڈیشن ہے 2024 کا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے کسی جگہ پر تو براہ کرم کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، تاکہ کوئی دوست یا احباب جو بھی آئیں وہ ضرور اس چیز کو درست کر کے پڑھ لیں، کیونکہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ وہ 100% درست ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہی گزارش ہے کہ دوسروں تک اس لنک کو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ میری کوشش یہی ہے کہ جتنی بھی یہ کتب ہیں ہماری جو اسلامک اسٹڈی کے لحاظ سے جس میں کچھ غلط ہے درست ہے، یہ لازماً نیٹ پر آ جائے، تاکہ ہر بندہ کتاب تو نہیں خرید سکتا، منگوانے میں ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن پہلے تھا کہ مل جایا کرتی تھیں، لیکن اب منگوانی پڑتی ہیں، تو یہ ڈبل خرچ ہو جاتا ہے، ایک طالب علم کے لیے بھی مشکل ہے۔ تو بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اس کا لنک دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ تو ہم نے جو کل کام کیا تھا اس میں تھی تفاسیر جو کہ مکمل ہو چکی تھیں، تو ہم آگے پیج اوپن کرتے ہیں۔ پیج نمبر 65 ہے اور اس میں قرآن و علوم میں علوم کا مشقی پیپر، قرآن و علوم کا علومہ تو خیر نہیں ہوتا، قرآن و علوم کا مشقی پیپر جو کہ انہوں نے سوال اور جواب دونوں ہی دیے ہوئے ہیں۔ تو ہم اس کا مطالعہ بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں۔ پیچھے ہم نے تفاسیر کا ذکر کیا ہے، اب اوورال تفاسیر کا بھی اور بر صغیر میں جو عربی اردو تفاسیر لکھی گئی ہیں یا فارسی میں لکھی گئی ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے، پھر علوم القرآن کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اب علوم القرآن کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے جنہوں نے سوالات بنائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ البرہان فی علوم القرآن کے مؤلف کا نام امام زرکشی۔ سلس یا سلس القرآن کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ سلس القرآن یعنی تین کا ذکر ہے۔ سورہ اخلاص کو انبیاء کے نام پر صورتیں ہیں 6۔ برصغیر میں قرآن مجید کا پہلا لفظی ترجمہ کیا شاہ رفیع الدین نے۔ اور فصاحت القرآن کے صورت کو کہا جاتا ہے سورہ البقرہ کو۔ التفسیر الاحمدیہ ملا جیون، تفسیرات الاحمدیہ کے مفسر ہیں ملا جیون۔ حد حرابہ کا ذکر کے سورہ میں آیا ہے سورہ المائدہ میں۔ رؤوس القرآن کہا جاتا ہے سورہ رحمان کو۔ لفظ کل سے شروع ہونے والی صورتیں 5: سورہ جن، سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ اخلاص اور سورہ الناس۔ مباحث فی علوم القرآن کی اس کی تالیف ہے امناء القطان کی۔ تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب شہید۔ یہ سوال بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، یاد رہے۔ اور اصحاب سبت سے مراد ہیں یہود۔ حد قذف کا ذکر کس سورت مبارک میں ہے؟ سورہ نور۔ یاد رہے یہ حد قذف کا ذکر آیا۔ حرابہ جو 8 نمبر پر ہے، حد حرابہ کا ذکر سورہ مائدہ میں، اور حد قذف کا ذکر سورہ نور میں ہے۔ مصارف زکوٰۃ سورہ توبہ کی کس آیت میں ہے؟ 60۔ یہ 8 لوگ ہیں، 8-60 میں نے آپ کو کہا تھا، یہ یاد رکھنے کے لیے 8-60 یاد رکھیے گا۔ تفسیر ضیاء القرآن کس مفسر کی ہے؟ پیر کرم شاہ۔ قرآن مجید میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ حضرت زید بن ثابت یا زید بن حارثہ؟ یہ 2 سوال آتے ہیں، تو دونوں کا نام زید ہے، تو زید بن حارثہ۔ قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کس زبان میں ہو؟ فارسی زبان میں۔
کون سی اردو تفسیر فقہی تفسیر کے طور پر مشہور ہے؟ معرف القرآن۔ میں نا دونوں پیجز کا نا ساتھ ساتھ پڑھتے جاتا ہوں، لیکن پھر اوپر نیچے والا کام ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ اچھا، بدر میں مسلمانوں کی مدد کتنے فرشتوں سے کی؟ 1000۔ مشعر الحرام سے کیا مراد ہے؟ مزدلفہ۔ قسیسین اور رہبان سے کون مراد ہے؟ مسیح۔ انوار التنزیل و اسرار التاویل کے مفسر قاضی بیضاوی۔ حضرت ابن عباس کی طرف منسوب تفسیر تنویر المقباس۔ الاتقان فی علوم القرآن کے مؤلف ہیں امام سیوطی، جلال الدین سیوطی۔ تفسیر المنار کے مفسر ہے رشید رضا۔ محب الرحمن کس کی تفسیر ہے؟ سید امیر علی۔ احسن التفسیر کے مشہور مفسر ہیں احمد حسن دہلوی۔ قرآن اور علم جدید کے مصنف ہیں ڈاکٹر رفیع الدین۔ قرآن میں یوم الحج اکبر کس سال کے حج کو کہا گیا ہے؟ 9 ہجری۔ قرآن اور علم جدید کے مصنف ہیں ڈاکٹر رفیع الدین۔ مناہل العرفان کے ہیں امام زرقانی۔ التفسیر والمفسرون محمد حسین ذہبی کی تالیف ہے، اور چوری کی سزا قطع ید کا ذکر سورہ المائدہ میں آیا ہے۔ ربا اور چوری قطع ید۔ اچھا، آگے ہے قرآن اور علم جدید کے مصنف ڈاکٹر رفیع الدین۔ مناہل العرفان کے مؤلف ہیں امام زرقانی۔ چوری کی سزا قطع ید کا ذکر سورہ المائدہ میں ہے، اور التفسیر والمفسرون کس کی تالیف ہے؟ محمد حسین ذہبی کی۔ فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن کے مفسر ہیں شاہ ولی اللہ۔ یہاں پر سوال کی ترتیب چینج ہو گئی ہے۔ اچھا، خطیب الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ تفسیر الکشاف کس مکتبہ فکر کی تفسیر ہے؟ معتزلہ۔ بلد الامین کس شہر کو کہا گیا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ عذاب یوم الذلۃ کس قوم پر آیا تھا؟ اصحاب الیکہ پر۔ جامع القرآن کس خلیفہ کا لقب ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن میں کتنے گروہوں سے مقاسمہ کیا گیا ہے؟ 4۔ مسلمہ کذاب کس جنگ میں قتل ہوا؟ یمامہ۔ الفوز الکبیر کے 5ویں باب کا موضوع اسباب نزول وغیرہ۔ سورہ حشر میں کس غزوے کا ذکر ہے؟ بنو النضیر۔ اور بیوی کو محرمات سے تشبیہ دینے کو کہتے ہیں زہار۔ قرآن میں کس گروہ کو مباہلہ کی دعوت دی گئی؟ عیسائی۔ قرآن کی موجودہ ترتیب توقیفی ہے۔ لعن کی آیات کس صحابی کے متعلق نازل ہوئی؟ حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترتیب توقیفی میں سورہ صف کا نمبر 61 آتا ہے۔ جہنم کے نگران فرشتے کو مالک کہتے ہیں، اس کا نام مالک ہے۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں کتنی دفعہ ہے؟ 43 دفعہ۔ اچھا، دوسرا پیپر ہے، وہ پہلا 50 پر تھا، دوسرا بھی اب پتہ نہیں کتنے پہ ہوگا۔ قرآن و علوم کا مشقی پیپر۔ آیات استخلاف کس صورت میں موجود ہے؟ النور۔ نوید المسیح کس رسول کو کہا جاتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ جمع و تدوین قرآن کا کام کس صحابی کی زیر قیادت ہوا؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ شیخ الانبیاء کس رسول کو کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن میں کتنے پیغمبروں کا ذکر ہے؟ 26۔ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی دفعہ آیا ہے؟ 31 دفعہ۔ کس صورت میں صلاۃ الخوف
کا ذکر ہے، سورہ نساء ہوگی۔ سورہ نساء میں شاہ ولی اللہ نے حروف مقطعات کا ذکر الفوز الکبیر کے باب میں کیا ہے، اس باب کو باب چہرم کہا جاتا ہے۔ تابوت سکینہ کا ذکر سورہ بقرہ میں ملتا ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق احکام سورہ انفال میں ملتا ہے۔ قرآن کی کس صورت میں قصہ ذوالقرنین سورہ کہف میں ملے گا؟ جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ بنی اسرائیل کے قبائل کی تعداد 12 تھی۔ قرآن میں زیادہ سے زیادہ مدت رضاعت 2 سال۔ رئیس المفسرین، اب سوالات برابر آ گئے ہیں۔ رئیس المفسرین کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سورہ الوداع کون سی صورت ہے؟ سورہ النصر۔ ہدہد کا واقعہ کس صورت میں ہے؟ سورہ نمل میں۔ وراثت کے متعلق قوانین کب نازل ہوئے؟ 3 ہجری کو۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اور یہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ تیسرے پارے میں ہے، تلک الرسل اس کے اندر، اور یعنی کہ آخری حصے میں ہے یہ۔ ام الخبائث کہا گیا ہے شراب کو۔ مفصل میں کتنی صورتوں کی تعداد ہے؟ 64۔ تفسیر قرآن کے اصول کے مصنف ہیں حمید الدین فراہی۔ نظم قرآن کی مناسبت سے مشہور تفسیر تدبر قرآن۔ تنزیہ القرآن المتان کے مفسر ہیں عبد الجبار۔ احکام القرآن از جساس کا تعلق کس مکتبہ فکر سے ہے؟ حنفی۔ احکام القرآن 3 ہے، ایک شافعی کی، ایک مالکی کی۔ اگر جساس کا ذکر آ رہا ہے تو یہ حنفی کی ہے، آگے بھی ان کا ذکر آئے گا۔ کس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ تھا؟ سورہ نصر میں۔ باب القرآن مفاتیح القرآن کس کو کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کو۔ قرآن کریم میں فتح مبین کس کو کہا گیا ہے؟ سورہ حدیبیہ کو۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی دفعہ آیا ہے؟ 4۔ لفظ محمد کا ذکر ہوگا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں۔ تو نبی کا نام تو ویسے بھی اے نبی کے نام سے ویسے بھی پکارا گیا ہے، یا محمد یا احمد۔ محمد 4 دفعہ ہے اور احمد میرے خیال میں 2 دفعہ ہے۔ قرآن مجید کی کس صورت میں بسم اللہ 2 دفعہ آتی ہے؟ سورہ نمل میں۔ اس میں پھر سوالوں کی تبدیل ہو گئی ہے۔ طریقہ کار فضیلت کے لحاظ سے سورہ اخلاص کس کے برابر ہے؟ 1/3 قرآن۔ سورہ نصر میں الفتح سے مراد کون سی فتح ہے؟ فتح مکہ۔ سورہ الکوثر کے نزول سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے بیٹے کی وفات ہوئی تھی؟ عبداللہ۔ سورۃ العادیات میں کس کی ناشکری کا ذکر کیا گیا ہے؟ انسان۔ سورہ مجادلہ کے اسباب نزول میں کس عورت کا نام آتا ہے؟ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شق قمر کا واقعہ کس صورت میں بیان ہوا ہے؟ سورہ قمر میں۔ سورہ فتح کس مقام پر نازل ہوئی؟ حدیبیہ۔ سوات الالحام یعنی بغیر نقطوں والی تفسیر کا ذکر ہے، کس کی تفسیر ہے؟ ابو الفضل فیضی۔ تو علامہ سیوطی نے کتنی آیات کو منسوخ کیا ہے؟ 20، اور شاہ ولی اللہ نے 5۔ سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ سب سے چھوٹی صورتیں کیا کہلاتی ہیں؟ کسار مفصل۔ مصباحات وہ صورتیں جو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہیں، ان کی تعداد ہے 7۔ امام الناس اور خلیل اللہ کس رسول کو
یا کس رسول کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دعوت دین کے اصول کس صورت میں بیان ہوئے ہیں؟ سورہ نحل میں۔ قرآن کی روح سے کون سے محلول میں شفا ہے؟ شہد۔ کس پیغمبر کی قوم لال بت کی پرستش کرتی تھی؟ حضرت الیاس علیہ السلام۔ مسجد اقصیٰ کے معمار کون نبی تھے؟ کون سے نبی تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کیا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں وہ مکمل ہوا تھا۔ وہ کون سے دو گناہ ہیں جن کے ارتکاب سب سے پہلے کیا گیا؟ حسد اور تکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکل کر کس علاقے میں اترے؟ سری لنکا میں۔ اصحاب الحجر کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ قوم سمود، یعنی پتھروں والے۔ سورہ فاتحہ میں المغضوب علیہم سے مراد ہیں یہود۔ تو نیچے انہوں نے اضافی اور اہم نوٹ کے متعلق کچھ کہا ہے کہ اگر آپ کچھ لکھنا چاہیں تو انہیں ضرور بتائیں۔ تو ہمارا علوم القرآن اور القرآن کا جو پیٹرن تھا، جو سوالات تھے، وہ اس لحاظ سے مکمل ہو چکے ہیں۔ تو آگے جو الگ اور دوسرا پرچہ نمبر دوسرا ہے، یہ ہے حدیث علوم حدیث۔ تو اس کا ہم الگ سے مطالعہ اور الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ تو یہ تقریباً 9 کے قریب ویڈیوز بن چکی ہیں۔ تو کوشش ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے اچھی اور بہتر ثابت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔